دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میری نظر میں آپ مبارک ہیں، کیونکہ خدا کا کلام سننے والے اور سننے سے راست بازی کا آغاز ہوتا ہے، سننے کے بعد ایمان، اور لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور آپ خدا کا کلام سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اور جب آپ سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں تو سننے کے بعد آپ اس پر یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، پھر آپ فیتھ لاتے ہیں، پھر وہ فیتھ فل ہوتے ہیں، ٹرسٹ بحال ہوتا ہے آپ کا، پھر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک دم سب کچھ نہیں ہوتا کہ سنتے ہی فوراً عمل ہو جائے۔ بعض لوگوں کا وہ اتنے جلد باز ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں جی آپ باتیں تو کرتے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کرتے، لیکن باتوں کے بعد ہی عمل ہوگا نا، جب اس کا ذہن پختہ ہو جائے گا اس چیز کے بارے میں تو وہ اس کی پیروی شروع کر دے گا۔ تو اس میں ٹائم لگتا ہے، یہ کوئی چٹکی والا کھیل نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کے فوراً بعد عمل راغب ہوتا ہے۔ بائبل میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر عمل اور آپ کے ایمان میں جو ہے وہ کافی وقت لگتا ہے، کیونکہ شاگرد یسوع مسیح پر ایمان تو لائے تھے، وہ کسی زندہ کی گواہی تو دیتے تھے، لیکن مر کر زندہ ہونے میں ابھی ان کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے 10 احکام کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ 10 احکام دنیا کی وہ واحد وہ خداوند کی وہ شریعت ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور اس کے لیے اس کا انمول ہونا، لاسانی تحریر ہونا میرے نزدیک اس لیے اہم ہے کہ دنیا کی جتنی تحریریں ہیں وہ انسانوں نے لکھی، ایون کہ کتاب مقدس بھی مصنفین نے انسانوں نے لکھی، لیکن یہ دنیا کی واحد تحریر ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہوگا کہ خدا کا ہاتھ ہے جبکہ خدا روح ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے، استثناء کی کتاب میں ملتا ہے، کہ وہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اگر آپ بائبل کے پڑھنے والے ہیں، بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ یہ 2 لوحوں پر لکھا گیا، اور وہ لوحیں اندر اور باہر سے، آگے اور پیچھے سے لکھی ہوئی تھیں، اور پتھر پر لکھی ہوئی تھیں، اور 2 لوحوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک لوح کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان تعلقات ہیں، اور وہ 4 حکم اس پر ہیں۔ اور اگر میں پھر دہراتا چلوں کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہیں ماننا اختصار کے ساتھ، اور پھر یہ کہ تو کوئی مورت یا صورت میرے حضور نہ بنانا، پھر یہ بھی کہ میرا نام بے فائدہ نہ لینا، اور خدا کا نام بے فائدہ لینے والے بے گناہ نہیں ٹھہر سکتے، اور لازم ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کا نام جو ہے وہ فائدے سے لیتے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ چوتھی بات جو ہے وہ سبت کا دن پاک ماننے کی بات ہے، اور اس طرح آپ کی یہ 4 حکم لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ کچھ لوگ اس میں بھی ڈفرنس کرتے ہیں، وہ 5 کی بات کرتے ہیں، 6۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، آپ 5-6 کریں یا 6-4 کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ اپنے علم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ ان حکموں کا تعلق خدا سے ہے، لیکن باقی حکموں کا تعلق انسان کا انسان سے ہے، وہ زمینی حکم ہے، گویا یہ آسمانی ہے اور یہ زمینی ہے، یعنی خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا آسمانی حکموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جو معاشرتی اور اخلاقی شریعت ہے وہ اس حکم سے شروع ہوتی ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو لالچ نہ کرنا۔ اور اس کی تفسیر آپ خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں پڑھ سکتے ہیں، یا استثناء 5 باب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ احکام اس طرح۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم زمینی شریعت، اخلاقی شریعت جو پہلی تختی ہے وہ دینی شریعت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کا خدا سے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ تو میں یہاں پر اس کے بارے میں کچھ بیان کر چکا ہوں۔
جو کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا. یہ پہلے بھی اس پر میرے میسیجز آ چکے ہیں اور اس پر میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کی شکل اتنی بگڑ چکی ہے کہ بچے جو ہیں وہ آج کل کے نوجوان کیا چھوٹے بچے کیا اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ماں باپ کی ہو یا نہیں ہو. اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کی رسومات وجود پا چکی ہیں، بلکہ مضبوط ہو چکی ہیں کہ ماں باپ اب صرف بچوں کو دیکھنے پالنے کی حد تک ہی رہ گئے ہیں. باقی کافی کام جو ماں باپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ بچوں نے خود ہی سنبھال لی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل کے بچوں کو اپنے باپ اور ماں پر اعتبار نہیں ہے، اور وہ پھر وہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں. کل ہی ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، تو اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا بیٹا ہوں اور اس طرح اس لیے آپ کو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹا فلاں آدمی سے محتاط رہنا، وہ بڑا چلاک ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ بیٹا باپ کو جواب دے رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اتنا بچہ نہیں ہوں، آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک ہے میں آپ کا بچہ ہوں اور اس لیے آپ مجھے بچہ ہی سمجھیں گے، لیکن میں اتنا بچہ نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. اور یہی وہ کانفیڈنس ہے جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اگر باپ سمجھ رہا ہے کہ یہاں خطرہ ہے اور یہ دھوکہ کھا سکتا ہے تو پھر وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اور یہ لازم ہے کیونکہ وہ باپ کی نظر، باپ کی بصیرت تک پہنچنے کے لیے اب اسے بہت وقت لگے گا. لیکن یہ صرف اس ایک بچے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ سیلف کانفیڈنس کا شکار ہے، اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ عقل مند ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ متی کی انجیل اس کے 15 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو اپنے باپ اور ماں کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے. اور پھر شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو اپنے باپ اور ماں کو برا کہے اس پر خدا کی لعنت ہو. اور یقیناً یہ کہنے کی بات نہیں ہے. اگر اپنے ماں اور باپ کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں تو پھر آپ خود بیوقوف ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بدکار ہیں تو آپ اس سے ڈبل بدکار ہیں. اس لیے لازم ہے کہ آپ اپنے باپ اور اپنے ماں کی خامیاں نہ دیکھیں. یہ ضروری ہے کیونکہ دنیا میں کوئی شخص کامل نہیں ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس کی جو کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں. میں نے ایک ایسے ایماندار شخص کو جانتا ہوں جس میں سے 90% خوبیاں ہیں، لیکن جو 10% خامیاں ہیں وہ اس کی بیوی اس کو اچھالتی ہے، اس کے بچے اس کو اچھالتے ہیں. وہ اتنا خدا کے قریب ہونے کے باوجود بھی اس کے بچے اور اس کی بیوی اس سے برکت حاصل نہیں کر رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح ہم چونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، خصوصاً بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اس ماں کی عزت کریں تو اس ماں کو لازم ہے کہ پہلے وہ ان کو باپ کی عزت کرنا سکھائے. اور میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہوں، کوئی ایسا 1% کیس نہ ہو جو اس سے بعید ہو، لیکن میں 100% کیسز کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا وہ ماں کی کبھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ اس کی عزت کرے تو پہلے وہ بچے کو یہ سکھائے کہ اپنے باپ کی عزت کر، اور جب وہ باپ کی عزت کرنا سیکھے گا تو ماں کی خود بخود ہی کرے گا. لیکن بہت ساری مائیں میں نے آج کے دور میں دیکھا ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ میری عزت ہو. اور میں نے ایک بہن کو یہ بھی کہتے سنا کہ وہ کہتی ہے ابا تیدا این جی سی ساری زندگی تاج کھیڈ کے نکل چھڑیا فلاں. وہ ٹرین سے اتری، شادی میں تھے، اس شادی میں بھی شریک تھا، ٹرین سے ابھی اتری اس نے اپنے آدمی کی برائیاں کرنی شروع کر دی. تاج کھیلتا رہتا ہے، کام کوئی نہیں، یہ ہے، پہلے آ گیا، میں تو بعد میں آئی، اتنا سامان لے کے آئی، یہ یعنی میں میری بڑائی بیان کروں. جب اس نے کافی کچھ کہہ لیا تو اب میں خدا کے کلام اور اس کی غیرت میں غصے کی حالت میں تھا، خدا کی غیرت میرے اندر تھی. تو میں نے کہا بہن جی آپ نے بہت برائی کر لیا، کیا اب ہم دعا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں جی آپ دعا کریں.
تو میں نے دعا کے دوران ہی یہ نصیحت کی، میں نے کہا کہ خداوند اس پیاری بہن کو اپنے شوہر کی عزت کرنا سکھا تاکہ اس کی بھی عزت ہو، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ اس کے بچے اس ماں کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بچوں کو باپ کی بے عزتی کرنا سکھایا۔ وہ خود اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی، اس کی برائیاں بچوں کو بتاتی، تو جب بچوں کو برائیاں بتائیں گے تو وہ ماں کی بھی برائیاں دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ گھر باغیوں کا گھر بن جائے گا، اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رہے گا۔ تو لازم ہے، اور جب میں نے دعا کے دوران ہی کہا کہ اے خداوند اس بری روح کو جو بہن کے اندر کام کر رہی ہے، جو اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے، اس نے پانی بھی نہیں پیا ٹرین سے اترتے اور اس نے اپنی شوہر کی برائیاں شروع کر دی، خداوند اس بری روح کو اس سے دور کر۔ کہ یہ کہاں سے چلی ہے؟ کراچی سے چلی ہے، پنجاب پہنچ گئی ہے، لیکن یہ بدروح اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی ہے۔ خداوند اس کے منہ کو بند کر تاکہ اس دعا کے بعد یہ اپنا منہ اپنے شوہر کی برائی کے لیے نہ کھولے۔ جب دعا ختم ہوئی تو خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد اس کا منہ بند ہو گیا، اور خدا کا رحم اس پر ہوا اور خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا اور وہاں امن ہو گیا۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی راست بازی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے شوہر کی راست بازی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور لاسٹ میں ایک خوبصورت بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے جب اتنی بار کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں: اپنے باپ کی پیروی کرو، اپنے باپ کے پیچھے چلو، اپنے باپ سے سیکھو، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ غلطیاں کر کے زیادہ سیکھ چکا ہے، اور کم وقت میں آپ اس سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی باپ کامل نہیں ہے، وہ بھی خامیوں سے بھرا ہے، لیکن اس نے غلطیاں کر کر کے اب وہ سیکھ چکا ہے، اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ غلطیاں کر کے نہ سیکھیں بلکہ باپ کے کہنے پر چلیں اور اس کی فرمانبرداری کریں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ دوبارہ اس کو تجربے سے نہ سیکھیں، بلکہ باپ کی نصیحت پر عمل کر کے فرمانبرداری کے ساتھ ان کو سیکھ لیں۔ آپ اپنے باپ کی برائیاں نہ دیکھیں، آپ اس کی اچھائیاں دیکھیں، برے سے برے باپ۔ اور یہاں پر تو باپ کی محبت پر تو خدا نے مہر کر دی۔ لوکا کی انجیل میں یہ مینشن ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے باپ کو، یعنی باپ کو کہا گیا کہ تم میں سے ایسا باپ کون ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور اس سے پتھر دے، اور مچھلی مانگے تو وہ اس کو سانپ دے، یا بچھو انڈا مانگے تو بچھو دے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں۔ گویا باپ کی محبت پر خدا نے مہر کر دی ہے کہ وہ برا بھی ہوگا تو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے گا۔ تو جب خدا نے اس بات کی تصدیق کر دی، باپ کی محبت پر تصدیق کر دی، اس کی پر مہر کر دی، تو پھر آپ باپ کی برائیاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ باپ کو کامل دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن دنیا کا کوئی شخص، مجھے آج تک ایسا نہیں ملا جس کی مہر خدا نے کی ہو کہ یہ کامل ہے۔ تو پھر آپ کیوں باپ کی برائیاں دیکھتے ہیں، اور آپ کیوں لعنت کو خرید رہے ہیں؟ لازم ہے کہ آپ باپ کی اچھائیاں دیکھیں تاکہ خدا کا رحم اور خدا کا فضل آپ پر ہو۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔